अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं सगीर खोखर हूँ। नाजरीन, इंटरनेशनल न्यूज़ में बात करेंगे तो सबसे पहले नाजरीन तुर्की की बात करते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि तुर्की में शहीद होने वालों की तादाद जो है वो बढ़ चुकी है। काफ़ी सारे लोग अभी भी मलबे के नीचे हैं और काफ़ी सारे ज़ख्मी हैं और काफ़ी सीरियस हालत में है। नाजरीन, जो रजिस्टर्ड डेटा है उसके मुताबिक अभी तक 24,000 लोग जो है अफराद वहाँ पे शहीद हो चुके हैं और अभी तक तुर्की और शाम की सूरत हाल जो है वो काफ़ी ख़राब है। उसका रीज़न ये है कि वहाँ पे सर्दी बहुत शदीद है, बर्फ़ पड़ी हुई है और वहाँ के इस वजह से मौसम सही ना होने की वजह से ऑपरेशन जो वहाँ की रेस्क्यू टीमें कर रही हैं, जो टीमें वहाँ पे ऑपरेशन कर रही हैं, तो वो काफ़ी डिस्टर्ब हो रही हैं मौसम सही ना होने की वजह से। वहाँ पे मौसम जो है वो साजगार नहीं है, बर्फ़ है और बहुत शदीद सर्दी है। तो नाजरीन, ये अमवात जो है ये बढ़ सकती हैं। ये रजिस्टर्ड जो अमवात हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो अभी तक 24,000 रजिस्टर्ड हो चुकी हैं और बहुत सारी, अल्लाह ना करे नाजरीन, ऐसी हो सकती हैं कि जो अभी तक रजिस्टर्ड ही नहीं हुई। आप जानते हैं कि आराम से ये मिलते हैं लोग, जो जैसे जैसे ऑपरेशन सक्सेस होता जा रहा है वैसे वैसे इनको मिलते जा रहे हैं। तो ऐसे में और भी इसकी जो तादाद है वो बढ़ सकती है नाजरीन। तो ऐसे में हम जो है वो अपने भाइयों के लिए या तो उनकी हेल्प कर सकते हैं और या फिर उनके लिए दुआ कर सकते हैं। तो नाजरीन, मेरे नज़रिए के मुताबिक, और आप भी जानते हैं, दुआ जो है वो फ्री है, तो वो हर एक के लिए करनी आसान है, तो उनके लिए दुआ कीजिएगा नाजरीन। तो दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि शाम और सीरिया में भी काफ़ी हालात ख़राब थे नाजरीन। वहाँ पे किसी की हेल्प भी नहीं पहुँच रही थी। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि सीरिया के हालात जो है, मैंने सीरिया की एक रिपोर्ट आपको दी थी और सीरिया के बारे में तमाम बातें जो थी मैंने आपको बताई थी नाजरीन। तो ऐसे में सीरिया और शाम जो है उनके हालात काफ़ी गंभीर है, काफ़ी ख़राब सूरत हाल में है सीरिया और शाम। ऐसे में उसका रीज़न ये था नाजरीन कि वहाँ पे जो यूएसए है उसने पाबंदी लगाई हुई थी, यूएस ने। तो ऐसे में बहुत सारे ममालिक जो हैं उनके कमेंट्स और उनकी जो तनकीद थी वो होने के बाद फिर जाके यूएस ने इस पे थोड़ी सी पाबंदी जो है वो हटा दी है। उसने ये कहा है कि आप लोग जो अर्थ वाले लोगों की हेल्प करना चाहते हो, यानी कि वहाँ पे लोगों की अगर हेल्प करना चाहते हो तो आप 6 या 7 महीने के लिए उनको सामान भिजवा सकते हो। 6 या 7 महीने के लिए आप उनकी हेल्प कर सकते हो। तो नाजरीन, ऐसे में वो जब तक ज़लज़ले वाली कंडीशन वहाँ पे रहेगी तब तक लोग इसकी हेल्प कर सकते हैं। तब तक के लिए सिर्फ यूएस ने पाबंदियाँ हटाई हैं। तो अमेरिका ने इस पर पाबंदियाँ लगाई हुई थी, जिसकी वजह से सीरिया और शाम में कोई भी हेल्प नहीं कर रहा था। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने भी उनकी कोई भी हेल्प नहीं की, ना सीरिया की और ना ही उसकी शाम की। तो अब पाबंदियाँ हट चुकी हैं नाजरीन, कुछ अर्सा के लिए सही लेकिन हट चुकी हैं। तो ऐसे में उम्मीद है कि अब सीरिया और शाम की भी हेल्प करेंगे लोग और काफ़ी उनको भी राहत मिलेगी और उनकी मुश्किलातें जो हैं वो भी दूर होंगी। तो नाजरीन, अल्लाह ताला से मेरी भी यही दुआएं हैं और आप भी कीजिए कि अल्लाह ताला इनकी जितनी भी मुश्किलातें हैं वो सारी की सारी दूर फरमाए। तो नाजरीन, जैसा ज़लज़ला हुआ तुर्की में, आप जानते हैं कि तुर्की जो है वो कुर्दिश को ढूंढ ढूंढ के मार रहा था। तुर्की कुर्दिश जो सीरिया में ऑपरेशन कर रहा था उसमें भी काफ़ी कुर्दिश इस तुर्की ने मारे थे, तुर्की ने, और शाम में भी और इराक में भी। इराक में तो नाजरीन मैंने आपको बताया था वो आपने बहुत सारे फौजी अड्डे बना चुके हैं और परमानेंट जो है वो बना चुके हैं, वो भी कंक्रीट वाले। तो वहाँ पे भी वो कुर्दिश लड़ाके जो थे उनको अटैक करता रहा है तुर्की। तो ऐसे में नाजरीन, जो कुर्दिश लड़ाके हैं, वो कुर्दिश कौम जो है उसने ये कहा है कि तुर्की से उन्होंने ये कहा है कि जब तक आप स्टेबल नहीं हो जाते, जब तक आप अपने जो मामलात ज़लज़ले वाले हैं इनको सही नहीं कर लेते, जब तक आप अपने तमाम के तमाम लोगों को रेस्क्यू नहीं कर लेते, तब तक हम अपने तमाम के तमाम ऑपरेशन जो है उनको मुअत्तल करते हैं और हम तब तक कोई भी ऑपरेशन आप लोगों के ख़िलाफ़ नहीं करेंगे जब तक आप दोबारा से स्टेबल नहीं हो जाते। और जब आप ठीक हो जाएंगे फिर हम दोबारा मिलेंगे और फिर हम दोबारा से अपने ऑपरेशन जो है वो शुरू करेंगे। तो नाजरीन, ये काफ़ी बड़ा और काफ़ी अच्छी बात है। इंसानियत के लिहाज से हर मुल्क को तकरीबन ऐसा सोचना चाहिए नाजरीन, इंसानियत के लिहाज से।
انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے اور انہوں نے یہ کافی راحت کا پیکج جو ہے وہ ترکی کے لیے دیا ہے ناظرین. تو انہوں نے یہ بالکل اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ ہم آپ کے اتنے برے حالات پہ آپ پہ کسی بھی قسم کا کوئی اٹیک نہیں کریں گے. تو ناظرین دوسری طرف میں آپ کو بتاؤں کہ چین اللہ جانے کیا کر رہا ہے اور چین کے نئے نئے ایکسپائرمنٹ جو ہے وہ دکھائی دیتے جا رہے ہیں, دنیا میں آ رہے ہیں دن پہ دن. وہ ایک سے ایک جو ہے وہ ایکسپائرمنٹ کرتا ہے. تو ناظرین آپ نے کھوجی کتے تو دیکھے ہوں گے, لیکن کھوجی گلہری بھی میں آج آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ دیکھیں سکرین پہ ناظرین, یہ جو گلہری آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی عام گلہری نہیں ہے ناظرین, یہ ایک پڑھی لکھی گلہری ہے اور اس کو جو ہے وہ چین ٹریننگ دے رہا ہے کھوجی کا بنانے کے لیے. کہیں پہ بھی اگر کوئی بم ہوتا ہے جو آئی ڈی وغیرہ ہوتی ہے اس کی بات کر رہا ہوں, کہیں ہیرون چرس گانجا یا کوئی بھی چیز پکڑنی ہو تو اس کے لیے آپ گلہری ناظرین پکڑے گی اور گلہری اس کی کھوج کرے گی. تو اب تک چین جو ہے وہ 6 گلہریوں کو ٹرین کر چکا ہے اور چین ان گلہریوں سے آپ یہ کھوجی والا کام جو کھوجی کتے کرتے ہوتے تھے اب چین میں یہ گلہریاں کریں گی. 6 گلہریوں کو کامیابی سے چین نے ناظرین ٹرین کر لیا ہے اور آگے دیکھتے ہیں پھر چین کتنی گلہریوں کو جو ہے وہ ٹرین کرتا ہے. اور دوسرے ناظرین چین کی بات آ گئی ہے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ امریکہ نے جو چین کا غبارہ پھوڑا ہے آپ جانتے ہیں اس کے بارے میں, اور میں آپ کو اس بارے میں بتا بھی چکا ہوں. تو وہ غبارہ جو تھا ناظرین چین نے یہ کہا ہے کہ امریکہ کو اس کے لیے اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں تھی, اتنا اس نے وہ کیا پونچال کیا, اتنا اس نے اپنا خرچہ کیا. اس نے جو ہے ناظرین F-22 جو فائٹر جیٹ تھا امریکہ کا سب سے بہترین فائٹر جیٹ, اس نے اس غبارے کو پھوڑا ہے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس نے جو ہے ایک اپنی فنی ویڈیو چین نے بنا کے بھیجی تھی, اس کا ایک مذاق بنایا تھا امریکہ کا کہ امریکہ نے اتنے ہیوی اور سب سے اچھے فائٹر جیٹ کا استعمال کرتے ہوئے کیا کیا ہے, ایک دوبارہ پھوڑا ہے. تو ایسے ہی ناظرین چین نے اس کو یہ کہا کہ اتنا اوور ریئیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی, یہ کوئی اتنا بڑا معاملہ تو نہیں تھا جتنا آپ نے بنا دیا. اس کے لیے تو بس چھوٹا سا ہی کام کرنا تھا, آپ نے اتنا خرچہ کر دیا, آپ نے F-22 جو تھا اس کو اڑایا اور اس کے ساتھ یہ آپ نے آپریشن کیا اور آپ نے جو ہے یہ اپنا بہت سارا خرچہ کر دیا. تو ایسے میں ناظرین ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں کہ امریکہ میں ایک اور FO جو ہے وہ دیکھا جا چکا ہے. تو یہ بھی ایک چھوٹا سا تھا ناظرین, چھوٹا منی ڈرون آپ سمجھ لیں اس کی طرح کا تھا. تو اس کو بھی امریکہ نے مار کے گرا دیا اور اس کو گرانے کے لیے بھی امریکہ نے F-22 طیارہ فائٹر جیٹ جو تھا وہ اڑایا ناظرین, اور F-22 فائٹر جیٹ نے جا کے اس پر میزائل مارا اور ایسے میں اس کو گرا دیا. تو ابھی تک یہ نہیں اس بارے میں کنفرم ہو سکا کہ یہ کس کا تھا, کیا کچھ نہیں تھا. لیکن امریکہ کی میڈیا رپورٹ کے مطابق ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو دیکھا گیا ہے اس میں FO جو دیکھا گیا ہے تو اس کا یہ خطرہ تھا کہ یہ جہازوں کو متاثر کر سکتا تھا. جو عام جہاز ناظرین اڑتے ہیں آسمان پہ تو ان جہازوں کے لیے یہ خطرہ تھا, کسی نہ کسی جہاز کے ساتھ اگر یہ ٹکرا جاتا تو جہاز پوری طرح سے تباہ ہو جاتا. تو ایسے میں ہم کو یہ کام کرنا پڑا اور ہم نے اس کو اسی لیے گرا دیا کہ یہ کسی جہاز کو نقصان نہ پہنچائے. تو ناظرین دوسری طرف میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں پھر سے بیماری آنے والی ہے, اللہ نہ کرے ایسا ہو. تو ایسے میں آپ کو بتاؤں کہ جس نے امریکہ کے جو سائنسدان ہیں انہوں نے اس بات کا خلاصہ کیا ہے کہ کرونا جو ہے, کرونا سے بھی بڑی بیماری ایک جو ہے وہ آ سکتی ہے دنیا میں, اور اس کا کافی سارا نقصان جو ہے وہ دنیا کو ہو سکتا ہے اور کافی خطرناک قسم کی بیماری ناظرین ہمارے سامنے آ سکتی ہے. تو ایسے میں ناظرین جی ہمارے لیے کافی مشکلات ہو سکتی ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ بیماری جو ہے یہ اس سے پرندوں سے جو دودھ پینے والے بچے ان میں منتقل ہوتی ہے اور ان میں سے آگے یہ انسانوں میں آرام سے منتقل ہو رہی ہے. اگر ایک وائرس بھی ناظرین ادھر آ گیا جس وائرس کا نام H5N1 ہے, تو یہ خطرناک قسم کا وائرس اگر دنیا میں آ گیا پوری طرح سے پھیل گیا تو ایسے میں دنیا کے لیے اس کا سامنا کرنا یا اس کو فیس کرنا کافی مشکل ہو جائے گا اور دنیا ایک دفعہ پھر سے کرونا سے بھی بڑی مشکلات میں پڑ سکتی ہے. تو ایسے میں ناظرین دنیا کے لیے ایک دفعہ پھر سے خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے
پاکستان کو اور پوری دنیا کو تمام کے تمام خطرات سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آنے والی ہر تنگی، تکلیف، دکھ، مصیبت، پریشانی سے محفوظ رکھے۔ تو ناظرین آگے چلیں تو امریکہ چلے جاتے ہیں تھوڑی دیر۔ تو امریکہ کے جو ڈیفینس منسٹر ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو یوکرین ہے، یوکرین کو انہوں نے یہ آفر کیا ہے کہ آپ جو روس کا کریمیا والا علاقہ ہے اس پہ حملہ کر سکتے ہیں، کم از کم آپ اس پہ تو اٹیک کریں۔ اور ناظرین یہ جو کریمیا ہے یہ 2014 میں روس نے آزاد کروایا تھا، اور وہ لوگ وہاں کے جو رہنے والے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو پوری طرح سے روسی تصور کرتے ہیں، اور روس کا ساتھ دینا ان کو پسند ہے، اور وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ ہم روسی ہیں۔ تو ایسے میں ناظرین 2014 میں جب روس نے اس پہ حملہ کر کے اس کو الگ کیا تھا یا اپنے ساتھ کیا تھا، تو ابھی جو ہے وہ 2023 ہے، تو آپ دیکھ لیں اب جو ہے وہ یو ایس کہہ رہا ہے یوکرین سے کہ آپ اس پہ حملہ کر سکتے ہو اور کریمیا پہ کم از کم آپ اٹیک کر سکتے ہو۔ تو ناظرین ایسے میں کریمیا میں جو ہے وہ ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے، اور کسی بھی ٹائم وہاں پہ بھی حملہ ہو سکتا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ یوکرین ہی کرے گا، اور بھی کافی سارے جو ممالک ہیں روس کے دشمن آپ جانتے ہیں، سارے جتنے ممالک ہیں وہ تقریباً روس کے دشمن بن چکے ہیں۔ تو ایسے میں جو ہے وہ کوئی بھی اٹیک کر سکتا ہے، تو ناظرین ان کے لیے بھی مشکلاتیں جو ہے وہ بڑھ سکتی ہیں۔ اور ناظرین دوسری طرف میں آپ کو بتاؤں کہ 14 فروری کو جو ہے وہ بھارت میں ایک گائے ڈے منایا جاتا ہے، جس میں وہاں کے رہنے والے جتنے بھی ہندو لوگ ہیں وہ گائے کو گلے ملتے ہیں، ایسے جا کے گائے سے گلے لگتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں وہاں پہ گائے کو جو درجہ دیا جاتا ہے وہ ماں کا درجہ دیا جاتا ہے، اور گائے کو ہندو دھرم میں جو ہے وہ ماں کا درجہ دیا جاتا ہے ناظرین۔ تو ایسے میں وہاں پہ جو ہے وہ ہر سال 14 فروری کو اس کا ایک ہاگ ڈے منایا جاتا ہے، جس ہاگ ڈے میں وہ گائے کو ہاگ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ گلے ملتے ہیں۔ تو ایسے میں بھارت نے اس جو ان کی یہ جو رسم تھی ناظرین، تو اس کو جو ہے اب انہوں نے یہ منع کر دیا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم یہ رسم فی الحال نہیں کر سکتے، اور انہوں نے اس رسم کو روک دیا ناظرین۔ اس کا ریزن یہ تھا کہ اس وجہ سے وہاں پہ کافی سارے لوگ جو ہے وہ زخمی ہو جاتے تھے، کافی سارے لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ وہ جانور ہے نا، گائے ایک جانور ہے، اب اس کو تو نہیں پتا کہ آنے والا بندہ مجھ سے کیا نیت رکھ کے مل رہا ہے یا کیا کر رہا ہے، کیوں مجھے گلے لگا رہا ہے۔ تو ایسے میں کوئی سینگ مار دیتی تھی، کوئی جو ہے وہ کھوتا لات مار دیتی تھی، بس اسی طرح جو ہے وہ لوگ زخمی ہو جاتے، کسی کی ہڈی ٹوٹ جاتی، کسی کا دل ٹوٹ جاتا، کسی کا کیا ٹوٹ جاتا ناظرین۔ تو ایسے میں ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بھارت نے اس بات کو وہ کر دیا ناظرین، روک دیا، اور انہوں نے یہ کہا ہے فی الحال ہم جو یہ تہوار ہے یہ ہم نہیں کرنے والے۔ ناظرین آج کے لیے ابھی کے لیے اپنے اس میزبان کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔